یہ سٹوری اس شخص کی ہے جس نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے $2 ملین کو آگ لگا دی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ایک سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی ایک سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ دنیا کی امیر ترین لوگوں میں ایک نام ابھی بھی مسنگ ہے اور وہ نیم ہے پیبلو ایسکوبار۔ ناظرین، یہ شخص 90 کے دور میں ڈرگس، کوکین اور منشیات سمگلنگ کا کنگ مانا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیبلو ایسکوبار کے اس ان لیگل بزنس نے بے انتہا پیسہ کمایا، لیکن اس شخص کو یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کے غیر قانونی جرم کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ 1992 میں پیبلو $35 بلین کا مالک تھا، جو کہ یہ اماؤنٹ آج کے دور کی $80 بلین بنتی ہے۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو زندہ ہوتا تو آج یہ دنیا کا 8واں امیر ترین شخص ہوتا۔ اگر اس کے سمگلنگ نیٹ ورک کی بات کی جائے تو تقریباً 90% امریکہ پیبلو کی ڈرگز یوز کرتا تھا اور پوری دنیا میں 80% ڈرگز پیبلو نیٹ ورک کی سپلائی کرتا تھا۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کو خفیہ طور پہ بہامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا، جس کو پیبلو کا ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر پر پیبلو نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنا رکھا تھا، جہاں صرف پیبلو کے ایئر پلینز کو ہی آنے کی پرمیشن تھی۔ ریفیولنگ کے بہانے پلین یہاں لینڈ کرتے اور پلین سے ڈرگس کے بڑے بڑے بنڈلز کو چھوٹے چھوٹے پلین میں ڈال کر امریکہ بھیجا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 5 سے 6 دفعہ ہوتا تھا، اور اس طرح ایک دن میں 1500 kg کوکین امریکہ بھیجی جاتی تھی، جو کہ ایک سال میں تقریباً 5,40,000 kg کوکین بنتی ہے، اور اس وقت میں امریکہ میں 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی۔ اس حساب سے پیبلو ایک سال میں 380 بلین کوکین صرف امریکہ میں ہی سیل کرتا تھا۔ 70,000 پر kg پر سیل ہونے والی کوکین پیبلو کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ گینگ کے سب لوگوں کو رشوت دینے کے بعد بھی پیبلو کو ایک دن میں $60 ملین بچتے تھے۔ جی ہاں، $22 بلین، یعنی میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ یہ سارا بلیک پیسہ پیبلو ہارڈ کیش میں ہی رکھتا تھا۔ ایون کے نوٹوں کی گڑیاں بنانے کے لیے $1,000 کے تو ربڑ بینڈ ہی آتے تھے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی، اور 1980 میں پیبلو کا ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا۔ اگر اتنے سارے پیسوں کی سٹوریج کی بات کی جائے تو پیبلو کے آئی لینڈ پر بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے تھے، جن میں ڈرمز کے اندر اتنا سارا کیش سٹور ہوتا تھا۔ ان چوری کیے گئے پیسوں کا 10% یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر نمی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ پیبلو کے لیے اتنے سارے پیسوں کو گننا امپوسیبل ہوتا تھا، اسی لیے ان کو وزن کر کے گنا جاتا اور وزن کر کے ہی گڑیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ پیبلو نے پولیس سے بچ کے میڈلین کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت بسیرا کر رکھا تھا، اور اس وقت اس کی بیٹی کو شدید سردی لگ گئی، اور پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ اس بات کی حقیقت تو سامنے تب آئی جب اس کی بیٹی نے یہ بات میڈیا میں بتائی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بلیک منی کمانے والے شخص کا انجام بھی خطرناک ہوتا ہے۔ 1993 میں پیبلو پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور پیبلو کے قصے آج بھی پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔